بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ معزز ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں گفتگو کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والے سب سے پہلے صحابی سے لے کر سب سے آخری فرد تک درجہ صحابیت میں سب برابر ہیں۔ یہ پھر تقدیری پہلو تھا کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جس کا ایمان لانا پہلے لکھا تھا وہ پہلے ایمان لائے، اور جس کا ایمان لانا آخر میں لکھا تھا وہ آخر میں ایمان لائے۔ یعنی کہ جس لمحے جس کو جو سلسلہ میسر آیا وہی اس کا مقدر ٹھہرا، رب تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ سے اس کے لیے وہی لکھا ہوا تھا۔ تو یہ درجہ صحابیت میں جو ہے وہ سب برابر ہیں۔ لیکن معزز ناظرین، دوسری طرف جو صحابیت میں تو برابر ہیں، شرف صحابیت میں، لیکن ان کے درجات میں تفاوت ہے، درجات میں فرق ہے، اور یہ اہل سنت و جماعت کے عقائد میں سے ہے کہ ان کے باہم جو درجات کے درمیان فرق ہے اس کو تسلیم کیا جائے۔ اور یہ درجات میں فرق جو ہے وہ میں نے اور آپ نے نہیں دیا، بلکہ یہ درجات میں فرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور اقدس میں ایمان لانے کے بعد ان کے اعمال جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت اسلام کے اعتبار سے پیش ہوئے، ان اعمال کی بنیاد پر ان کے درجات میں تفاوت آیا۔ تو یہ بھی تقدیری پہلو ہے، اس کو بھی اسی طرح تسلیم کیا جائے گا، اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بارہا جگہ پر جو ہے وہ بیان فرمایا۔ معزز ناظرین نے یہ بات یاد رکھیے گا کہ درجات میں جو تفاوت ہے، میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ ایمان کی اولیت یعنی کہ سبقت ایمان ایک تو پہلی چیز ہے۔ دوسری معزز ناظرین جو چیز ہے وہ بڑی اہم ہے، جو میں نے ابھی عرض کی کہ وہ اعمال اسلام ہیں۔ اب اعمال اسلام کے لحاظ سے یہ کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا تو اس وقت جو محبوب کریم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنی عزت و وقار کو، جتنا بھی پہلو تھا اس لمحے ان ابتدائی ایام کے اندر جتنی خدمات اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں دین اسلام کی عظمت اور اس کی بقا اور اس کی ترویج اور اس کے ابلاغ کے اعتبار سے پیش کی، تو یہ خدمت اسلام کا پہلو جتنا بڑھتا چلا گیا اتنا وہ بندہ جو ہے وہ درجات میں بلند ہوتا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اب اسی بات سے کہتے ہیں کہ جو مکہ مکرمہ میں ایمان لانے والے افراد ہیں وہ بعد ہمارے ایمان لانے والے افراد سے افضل ہیں، اور جو مکہ مکرمہ میں ایمان لانے والے افراد ہیں ان میں سے پھر آگے ان کے اعمال و اسلام کے اعتبار سے ان کے پہلوؤں کو دیکھا جائے گا، تو اس صحبت جو وہ درجات میں بلندی آئے گی۔ اب دیکھتی جائیے اس ترتیب کے ساتھ کہ محبوب کریم علیہ السلام کے سارے صحابہ جنتی ہیں اور افضل ہیں باقی جو امت ہے ان سے، اور محبوب کریم علیہ السلام کے صحابہ میں فرق ہے کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے وہ بعد میں ایمان لانے والوں سے افضل ہوئے، فتح مکہ سے پہلے والوں میں جو بیت رضوان کے تحت موجود تھے وہ باقیوں سے افضل ہیں، بیت رضوان سے پہلے جو غزوہ احد میں موجود تھے وہ بعد والوں سے افضل ہیں، اور بیت رضوان غزوہ احد سے پہلے جو بدر میں موجود تھے وہ بعد والوں سے افضل ہیں۔ پھر جو مکی صحابہ ہیں وہ افضل ہیں، مکی میں سے جو 10 صحابہ ہیں عشرہ مبشرہ وہ افضل ہیں، اور 10 صحابہ میں سے جو ترتیب ہے خلفائے راشدین کی یہ افضلیت کی بنیاد پر ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ افضل حضرت صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ مولا کائنات کرم اللہ وجہ کریم کی ذات اقدس ہے۔ معزز ناظرین یہ بات یاد رکھیے، یہ ترتیب ہم نے نہیں دی، یہ تقدیری پہلو تھا اور یہ انہوں نے باہم تسلیم کیا۔ اور پھر یہ بھی بات سمجھتے جائیے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو خلافت کے اعتبار سے ترتیب ہوئی اس اعتبار سے افضلیت کا معاملہ ہوا، بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ افضل تھے وہ خلافت میں پہلے ہوئے، پھر جو افضلیت کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر تھے وہ دوسرے پہ آئے، پھر جو تیسرے پہ تھے وہ تیسرے میں آئے، اور پھر جو چوتھے پہ تھے وہ حضرت سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم
تو اس انداز کے ساتھ جو وہ خلافت کا سلسلہ جو وہ قائم ہوا، تو یہ جو آج ہے وہ ایک یہ کہ سارے صحابہ جو ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین شرف صحابیت میں برابر ہیں، لیکن درجات میں تفاوت ہے، اور اس کو اسی طرح تسلیم کرنا اہل سنت و جماعت ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیں حضرات صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرنے، حضرات اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شرف کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔